رات کے سناٹے میں دور کہیں ایک پرانی حویلی کھنڈر بنی کھڑی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے دارالجن کے نام سے جانتے تھے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سورج ڈوبنے کے بعد وہاں قدم رکھ سکے۔ احمد شہر سے آیا ہوا ایک نوجوان محقق تھا جسے جنات اور ماورائی چیزوں میں خاصی دلچسپی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے منع کیا، بیٹا وہ حویلی لعنتی ہے، وہاں ایک جن قید ہے جو صدیوں سے رہائی چاہتا ہے۔ لیکن احمد نے سنی انسنی کر دی۔ ہاتھ میں ٹارچ، گلے میں تعویذ، وہ اکیلا حویلی میں داخل ہو گیا۔ دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا، جیسے کسی نے اندر سے ڈھکیل کر کہا ہو، آ جاؤ۔ حویلی کے اندر جالے لگے ہوئے تھے اور ایک سرد ہوا کا جھونکا احمد کی طرف آیا۔ کسی نامعلوم آواز نے کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری نیند ٹوٹ گئی۔ احمد نے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ ایک سایہ دیوار سے الگ ہوا، دھواں بنا اور آنکھوں کے سامنے ایک جن کا روپ دھار لیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، میں رازیل ہوں، کبھی اس گاؤں کا محافظ تھا۔ احمد نے پورے یقین کے ساتھ قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ رازیل کی آواز گونجی، رک جاؤ اے انسان، تم نہیں جانتے، میں برائی نہیں، میں انصاف چاہتا ہوں۔ احمد رک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم برے نہیں تو قید کیوں ہو؟ رازیل بولا، میں انسانوں کا مددگار تھا، مگر ایک لالچی آدمی نے اپنی طاقت کے لیے مجھے تعویذ کے ذریعے اس حویلی میں قید کر دیا۔ ان سب روحوں کو بھی جو سچائی کی راہ میں اس کے سامنے آئیں۔ احمد نے ٹارچ نیچے رکھی اور قرآن اٹھا کر کہا، پھر آج یہ آیتیں تمہیں قید نہیں کرے گی بلکہ آزاد کر دیں گی۔ اس نے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ روشنی کی ایک چمک پوری حویلی میں پھیل گئی۔ دیواروں پر قید چہرے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ چیخوں کی جگہ اب سکون کی سانسیں سنائی دینے لگیں۔ رازیل نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صدیوں بعد میں آزاد ہوں۔ پھر وہ دھوئیں کا بادل بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس لمحے حویلی کی چھت ٹوٹنے لگی اور تمام قید روحیں چمکتے نور میں بدل کر آسمان کی طرف چلی گئیں۔ احمد یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھیں کھلیں تو وہ حویلی کے باہر زمین پر پڑا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور حویلی جو صدیوں سے اندھیرے میں ڈوبی تھی اب خالی اور روشن دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے دھیرے سے کہا، شاید ہر جن برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ بھی آزادی کے منتظر ہوتے ہیں، بالکل ہم انسانوں کی طرح۔ حویلی اب خاموش تھی، مگر پہلی بار اسی خاموشی میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔